اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کے قصے۔ اللہ والوں کے قصوں کی فرینڈز، آج چوتھی قسط ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے قصے کی طرف آئیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت عمر نے حضرت ویس کرنی سے ملاقات کی۔ باتوں کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے استدعا کی، اب کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ اس پر حضرت ویس نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر آپ کو جو چیز چاہے عنایت فرمائیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں تک پہنچنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں ہوں۔ اس پر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے آئے۔ شیخ ابو علی سینا حضرت ابو علی حسن خرقانی کا شہرہ سن کر خرقان پہنچے، مگر آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی سے پوچھا، شیخ کہاں ہیں؟ آپ کی بیوی سخت بد مزاج تھی، سن کر بولی، اس ملحد و زندیق کا کیا پوچھتے ہو؟ ان الفاظ سے ابو علی سینا کا اتفاق کچھ سست پڑ گیا، جب بیوی ہی کو ان کی فکر ہے تو اوروں کا کیا ذکر۔ غرض باہر چلے گئے۔ پھر ابو علی سینا جنگل میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خرقانی ایک شیر پر سوار اور کچھ بوجھ رکھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ابو علی سینا نے پوچھا، یہ کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر ہم عورتوں کا بار نہ اٹھائیں تو شیر ہمارا بوجھ کب اٹھا سکتے ہیں؟ یہ سن کر ابو علی سینا کا اعتقاد پھر سے بحال ہو گیا۔ انہیں ولایت کے بوجھ کی بھی سمجھ آ گئی۔ ایک دفعہ روم کا ایک آتش پرست حضرت ابو العباس نہواندی کا امتحان لینے کی غرض سے آیا، مگر اپنا لباس بدل کر مسلمان درویش کی صورت میں آیا۔ جو ہی ان کی نگاہ اس پر پڑی، فرمایا، بیگانے بیگانوں کی کوچی میں تیرا کیا کام؟ وہاں سے وہ نکل کر سامنے آیا۔ آپ نے اس سے کچھ نہ کہا۔ پھر وہ 4 ماہ تک ٹھہرا رہا، درویش کے ساتھ وضو کرتا، نماز پڑھتا۔ ایک دن چلنے کا ارادہ کیا تو شیخ نے فرمایا، جب نان و نمک کا حق ہو گیا تو یہ جون مردی سے بعید کہ بیگانہ وار رہو اور بیگانہ وار جیے جاؤ۔ یہ سن کر وہ صدق دل سے مسلمان ہو گیا اور اس قدر ریاضات کی کہ آپ کے رحیق کے بعد ہی آپ کا خلیفہ ہوا۔ ایک بار لوگوں کے پوچھنے پر حضرت ابو براق نے فرمایا، آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، امرا، علماء، فقراء۔ جب امرا تباہ ہوتے ہیں تو خلقت کی معاش تباہ ہو جاتی ہے، جب عالم تباہ ہوتے ہیں خلقت کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، جب فقراء تباہ ہوتے ہیں تو خلقت کا تیل تباہ ہو جاتا ہے۔ زاہد 3 حروف سے مرکب ہے، ز سے ترک زینت، ہ سے ترک ہوش اور دال سے ترک دنیا۔ حضرت ابو محمد مرتش نے ایک مرتبہ فرمایا، میں 30 سال تک محض توکل پر حج کیے، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہ سب کے سب وائے نصب سے تھے، ان میں سے ایک بھی درست نہیں تھا۔ فرمایا، میرے والد نے فرمایا، پانی کا گھڑا لے آؤ۔ ایک دن کا یہ حکم مجھ پر ناگوار گزرا، جس سے معلوم ہو گیا کہ میرے تمام کے تمام حج خواہشات نفسانی کے ماتحت تھے۔ حضرت خطیب الاولیاء ابی اسحاق ابراہیم بن شہریار غازوی نے لوگوں کو پوچھنے پر بتایا کہ بخیل، کاہل اور ملول قسم کے انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ خدا دوست کبھی دنیا کا دوست اور دنیا کا دوست کبھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔